ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت کوئی پوچھا ہو تو جواب نہ آئے، تو پھر جواب آیا ہو دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، غلبہ ذات رہا، توجہ نہیں گئی اس دانی میں، زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ ایمان پہ ہوا، مرا مسلمان مری مسلمان، نکاح نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو ایسا اور ایسیوں کا اللہ جنت میں آپس میں نکاح، لیکن شرط ہے کہ خاتمہ بال ایمان۔ لیکن حضرت اس قدر دین سے لوگ دور ہیں، اب تو لوگ بڑے بے خوف ہیں، اب تو لوگ دعا بھی نہیں کرتے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ۔ اللہ درجی بڑا اوکھا پڑھنا ہے، عارف کھڑی رومی کشمیر جی شخصیت بھی رو گئی، رو کے کی کہندے نے سیاں گئیاں پانی پرن، رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دس جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ لیکن اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں، اب تو لوگ دعائیں نہیں کرتے، اور اس میں کچھ قصور اسٹیجوں کا بھی ہے، ایڈوانس شعر و شاعری جو ہے وہ ہمیں عمل سے بڑی دور لے گئی۔ اب دیکھو نا ذرا خاتمہ بالخیر اور قبر کو تو چھوڑو، اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے جہنم میں میں کیا میرا ضائع بھی نہ جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ 7 باری سیرے پڑھنا ہے تو 7 باری راتی پڑھنا کی اللہم اجرنی من النار۔ حضور امت کو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اسٹیج کیا کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا ضائع بھی۔ پھر حضرت صاحب کتنے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا؟ حضور فرما رہے ہیں 7 باری سیرے 7 باری کتنا جی اللہم اجرنی من، حضور امت کو تعلیم دے رہے ہیں 7 باری سیرے بنا منگنی ہے جنت میں، 7 باری، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں جہنم میں میں کیا میرا، بلکہ ان کے گلے سے تک آ گئی، وہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا۔ ایسا پھر کن نے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا ہے؟ بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے دعا کی کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، شاعر کی کہنے نے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا۔ اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ چھڈو پر رہنا گلہ نو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں رہ جاتا۔ کہاں لے کے جائیں ہم اپنی تکلیف ہے، کہاں لے کے جائیں؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ شاعر کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پناہ مانگو، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا۔ اس لیے حضرت اب وہ باتیں ہی نہیں۔ میں نے خود حضرت اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 200 سال پرانا بابا نہیں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 95-96 کی، ٹھیک ہے؟ مغرب پڑھ کے جانا، کبھی شاہ پڑھنے کے لیے آنا، تو تقریباً جڑے بابے سن مسجد چی ہونے سارے، حاجی حبیب صاحب، حاجی فضل الدین صاحب۔ میں نے ایک دن حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ تسی مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاندے؟ تو مجھے فرمان لگے سلیمان 65 سال گھر ہی گزارے نے، جڑے کو 4 سال رہ گئے گزار لیندے رب دے گھر۔ کبھی لوگوں کی یہ سوچو، مان لگے پتر ویکھ لے، تیاں ویکھ لیاں، ویاہ ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، پوترے ویکھ، میں عمروں کی لینا، جڑے کو رہ گئے نے سار گزار لیندے نے۔ کبھی لوگوں کی یہ سوچ، ہوں تے جی جوان باہر جاندے نے، بابے پہلے ڈر جاندے۔ میں ایک دن پھر حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں حاجی صاحب مغرب تو لے کے شاہ تک پڑھتے کی رہتے؟ انہوں نے مجھے ڈھیر نفل بتا دی، مجھے سارے تو نہیں یاد، کہنے لگے 2 ایک خاتمہ بالخیر دے، 2 قبر چ روشنی دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواب دے آسانی دے، اس طرح انہوں نے ڈھیر نفل۔ پھر کیا نئی سوچ آ گئی کہ جہنم میں میں کیا میرا ضائع بھی نہیں، انہوں نے کہا پھر کی لوڑ ہے پڑھن دی، پھر سارا کچھ ہی گیا، کیونکہ پھر نئی فکر آ گئی ہے جہنم میں میں کیا میرا
نہیں وہ آ گئی لوگ کام رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی نہیں سوچا گیا. لیکن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو, اس کے لیے تیاری کرو, اس کے لیے تیاری کرو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تیاری کرو. شاعر کہہ رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی ٹینشن ہی کوئی میں سنیا اوتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. وہ کہندے نے تیاری کرو, شاعر کہندے نے. میں صرف ایک سوال آپ سے کر کے میں بس آگے نکل سب. آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے لیے ان کی لیے مسجد میں نہیں آ رہے, وہ ہماری قبر میں آئے. آج ہم اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ رہے, وہ ہماری قبر میں آئے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کہا. فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق ہی. تو بس حضرت پھر وہ باتیں گئی ہیں حضرت سے. لیکن حضرت ڈریو پائی کیونکہ صدیق اکبر ڈرتے تھے, عمر فاروق بڑا ڈرتے تھے, حضرت عثمان غنی بڑا ڈرتے تھے. میرے مولا مرتضیٰ کے لیے لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے پوچھنا مولا یہ کیا؟ تو فرمایا کرتے تھے دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا ویلا آ گیا ہے. ڈرتے تھے. بزرگوں نے تو کہا ہے جو اللہ سے جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر, جو اللہ سے جتنا زیادہ جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر, جو جتنا زیادہ اللہ کا عالم ہوگا اللہ کا عارف ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرنے والا. یہاں تو کتابوں میں لکھا تھوڑی ساری ہوا تیز چلتی تو نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے. صحابہ نے عرض کرنی سونے محبوب یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں قوم عاد اور قوم سمود پہ اسی طرح عذاب آیا تھا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی, پتہ تھا اللہ بے نیاز, پتہ تھا اللہ بے تو آیت بھی نا انہو یبدأ الخلق ثم یعید. جدو چاہاں تانوں مار کے نمی مخلوق. نبی علیہ السلام کی معرفت کامل تھی, پتہ ہے اللہ بے نیاز. جڑے والے چاہاں تانوں مار کے نمی مخلوق. اس لکھا جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی دلیر ہوگا, جو جتنا اللہ سے جاہل ہوگا وہ اتنا دلیر, جتنا زیادہ اللہ کا عارف ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے گا. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی قادریوں کے پیر ہیں, ساڈے بھی نہیں لیکن سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کے نام ہے. امام حسن بصری کے درس حدیث دے رہے ہیں, مریدین شاگرد سارے بیٹھے. حدیث پاک آئی نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک, فرمایا جس کا آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن یہ حدیث پاک سنا کے رو پڑے, اور جو سامنے مرید بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے کوئی تم میں سے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ حبیب کا آخری کلمہ یہی کلمہ ہوگا؟ اس ڈرتے تھے وہ. یہ مرید کی سن لی, پیر کی بھی سن. حضرت امام حسن ایسے حدیث دے رہے تھے. حدیث پاک آئی, مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے, اپنی سزا بھگت لے گا تو پھر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں 1000 سال. صاحب یہ ایویں منہ سے 1000 نکل گیا, 1000 چھوٹا تھا. میرے 42 سال ہوئے ہیں, ایسے لگتا تھا کہ 1000 سال بعد جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں بھیجا. یہ حدیث سنا کے نہ رو پڑے, رو کے فرمانے لگے دعا کرو وہ حسن بصری ہو. وہ ہنسنے کیوں بھلا؟ کیونکہ جنت میں جانا تو یقینی ہے. اس قدر ڈرتے پھر کیا آیا, پھر یہ ماڈرن نعت خوانی, یہ ماڈرن شعر و شاعری ہے. بھائی یہاں تو حضرت حسان نے کلام لکھا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جا کے حضرت ابو بکر نے اپنا کلام چیک کرا, اگر نہ ہو مجرم جو سزا کا ہے میں بھگتنے کو نہیں. حضرت حسان کو نبی علیہ السلام فرما رہے اپنا کلام جا کے ابو بکر کو چیک کر. جیسا جو دل کرے پڑھ چھوڑے پڑھ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ڈرنا چاہیے. میں حضرت کتابوں میں بہت کچھ لکھا, میں آپ کو اپنا مشاہدہ, جیسے آج کل برسات چل رہی ہے, اللہ آج کل بڑا وہ ہماری جو سوسائٹی بنی ان کو بڑا شوق ہے حضرت جناز گاہ قبرستان دینے ہوں گے, قبرستان ہی نہیں لگتے ایویں جو پارک ہوں گے. اللہ ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان اس طرح کا ہو کہ ڈر لگے ادھر جا.
اور ساڑھے کو صاحب کو جو ہے نہیں وہ چوکیدار مطلب اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ خوف آئے ڈر لگے وہاں کا، لیکن وہ جناب نیٹ اینڈ کلین ہے ہمارے قبرستان۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے یہی 97-98 ان کی گجر برادری ہے لنگر شنگر جیسی۔ میرے چاچا جی نے وہ قبرستان کا گھاس ٹھیکے پہ لے لی، سستا مل گیا۔ ابو جی کو آ کے انہوں نے بتایا کہ پاؤ میں قبرستان کا کان ٹھیکے دے۔ ابو جی ناراض ہوئے، میرے چچا کا نام محمد حسین ہے، محمد حسین تم قبرستان کا کہا پھر پاس سستا بن گیا۔ ابو نے کیا کہ چل پیسے پر آیا لیکن بڑی نہ قبرستان رہن دے، لیکن چاچا جی کہنے لگے پا ایک باری بڑھ اگو نہیں بڑھنا مسجد میں بڑھ میں تے چاچا جی کا آرڈر برسات یہی دن ہرا قبرستان حضرت صاحب جڑے کان ہاتھ پائیے نا تے پا کے تو کھچی نا داتری پھیرن لئی اتو کا ہرا تے تھلو سڑیا دا جڑے بوٹے نو ہاتھ پائیے اتو ہرا لیکن تھلو سارا سڑیا دا اگے جا کے پھر ہاتھ پائیے اتو پھڑ کے تو داتری پھیریے تھلے تے اتو ہرا لیکن تلو سڑیا دا جڑے کان نو لکھی قبر دیکھا اتو ہرا تے تلو چاچے بھتیجے نے ذرا ڈر کے کہا چھڑ چھڑے سی کان تو صاحب لیکن بس ماڈرن نعت خان ماڈرن شعر و شاعری اب ڈرتا کنار پہ کھڑی رومی کشمیر کیا کہتے ہیں سیاں گئیاں پانی پر رنگ رنگ دے کڑے پریا اس کا جانی جس کا توڑ چڑے تقوی تے پرہیزگاری دیاں خاتمے اتے گل کبھی بزرگی ہے لیکن اب بات کتے کڑی جا کے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا بس توبہ 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 توبہ۔ یہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نکاح نہیں کیا مجرد رہے، حدیث پاک پڑھی لکھا تھا کہ جنت میں نکاح ہونا ہے۔ وہ دل میں خیال آیا کون ہوگی جو عبدالواحد بن زید کی بیوی بنی، کیونکہ خاص تھے اور خاصوں کی باتیں خاص۔ دعا کی یا اللہ دکھا جنت میں کون ہوگی میری بیوی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کالے رنگ والی عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ اٹھے تہجد پڑھی، نماز فجر ادا کی، سواری لی، بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ ایک مرید کے گھر بیٹھے، وہ سب نے عرض کی کہ حضرت بغیر بتائے کیسے آنا ہو؟ فرمایا یہ بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ اس کی حضور رہتی تو ہے، آپ نے کیا کرنا؟ فرمایا اسے دیکھنے آئے۔ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ؟ فرمایا کیوں لوگ پتھر مارتے ہیں؟ کیونکہ حضور باتیں اس طرح کی کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی ہنس رہا ہے تو رونے لگ پڑتی ہے، رو رہا ہو تو ہنس پڑتی ہے، لوگ اسے مارتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کو مار پڑتی۔ میں نے خود ایک دیوانہ دیکھا ہے ہمارے سیال پر، اس نے جب بھی کوئی بلند عمارت دیکھنی ہے وڈی جی کوٹھی تو اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دینا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے۔ لوگ کھڑے مجھے نے کوٹھی اتنے 2-2.5 کروڑ لائے انہوں نے مارنے انہیں جیڑی کوئی آئیں کوٹھی ویکھنی انہوں نے سامنے لوگ اونچی اونچی رولا پڑا بناؤ بناؤ چھوڑ کے جانے کے لیے، جاؤ جتنا اوپر جا سکتے ہو جاؤ، آخر جانا تم نے زمین کے نیچے ہی ہے۔ رہنے دیا لوگوں پھر بٹے پہنتے کیونکہ سچ آنکھاں تے پامبڑ حضور لوگ بٹے مارتے۔ اجرت پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے وقت لوٹ آتی ہے، آپ انتظار کریں آئے گی تو۔ آپ نے فرمایا عصر کی نہیں دیکھی ہے، دسو گئی کیڑے پاس؟ لوگوں نے سمت بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں منظر کیا ہے، تو لوگوں کو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی، لیکن وہاں سب سے چھپ کے لک کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ ایسا بڑا اوکھا چھپ کے کرنا، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے، اس کی غذا ہے نا تشہیر میں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جو تہجد ہے اس میں بڑی باری ہے، کیونکہ اس میں تشہیر کو سارے ستے موئے پائے، کیونکہ یہ تشہیر چاہتا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال ہوا کہ حضرت اخلاص کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کون ہے اخلاص والا؟ فرمایا میرے نزدیک وہ شخص اخلاص والا ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اوکھا کام لیکن اب پھلوانا نہ اوکھا کام چھپانا۔ نفس چاہتا ہے کہ پتہ لگے لوگوں، اس لیے ایسا بڑا بچیے گا۔
پہلی بات تو پلے ہے کھ نہیں، اگر کچھ کر ہی لے تو فٹ سوشل میڈیا. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بچ جاؤ.